السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کے عذاب کا ایک ایسا واقعہ، سچا واقعہ یو پی کا میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی لیے میں روتا ہوں کہ کہیں قبر میرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بن جائے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور قبر یہ پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو باقی کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے جو دنیا والوں کے لیے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ اسی لیے ہمیں ان واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ واقعہ یو پی کے کسی ضلع کا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ کسی صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کو دفنانے کے لیے لوگ قبرستان میں لے کر گئے، تو جب قبر میں ان کو رکھنے کی پلاننگ چل رہی تھی تو جو صاحب سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے تھے تو وہ تھوڑا جھکے تو ان کی جیب سے کچھ کاغذات نکل کر قبر میں گر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں ابھی اٹھاتا ہوں، یہ مٹی وغیرہ جو دفنانے کا کام ہے، پٹر وٹر لگانے کا، یہ ہو جائے، پٹرا اپنے سرہانے کی طرف کا لگانے سے پہلے میں یہ کاغذات اٹھا لوں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اٹھانے میں تھوڑی دیر کر دی۔ میت کو دفنانے کی پوری تیاریاں ہو گئیں، پٹرے بھی لگا دیے گئے۔ جب پٹرے لگ گئے تو ان کو دھیان آیا کہ اوہو، میرے جو ضروری کاغذات جیب میں سے نکلے تھے وہ تو میں اٹھا ہی نہیں پایا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ارے بھائی، میرے بہت ضروری کاغذات جو ہیں وہ سرہانے کی طرف گر گئے تھے اور وہ میں اٹھانے سے رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی اٹھاتا ہوں، میرے مائنڈ سے نکل گیا۔ وہ کاغذات بڑے ضروری ہیں، اگر وہ کاغذات میں نہیں اٹھا پایا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بہت دقت ہو جائے گی، بہت کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا، مجھے وہ کاغذات اٹھانے دو۔ تو لوگوں نے بڑا اختلاف کیا کہ ارے بھائی، ایسے کیسے؟ اب پٹرے بھی لگ گئے، اب مٹی ڈلنے کی تیاری ہے اوپر سے، اور آپ ایسے کام کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، ضروری ہے۔ ہوتے ہیں بعض دفعہ بہت ضروری چیز ہوگی، اگر وہ نہ ملے تو لوگوں کے نقصان ہو جائیں۔ ایک ایک سلپ، ایک ایک پرچی کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ تو پھر وہاں کے ایک مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ بھئی وہ سرہانے کی طرف کا پٹرا ہٹا کے اپنے کاغذ اٹھا لیں جہاں ان کو لگے کہ یہاں گرا ہے۔ آخر کار لوگوں نے پھر وہ مسئلہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جس سرہانے پر جو پٹرا لگا ہوا تھا اور انہیں اندازہ تھا کہ اسی جگہ میرا کاغذ گرا ہوگا، تو انہوں نے سرہانے کا پٹرا ہٹایا اور ہاتھ ڈال کر اپنے کاغذات کو نکالا۔ جیسے ہی انہوں نے پٹرا ہٹا کر قبر کے اندر ہاتھ ڈالا جہاں پر ان کی پرچی گری ہوئی تھی، جہاں کاغذات گرے ہوئے تھے، تو چیختے ہوئے وہ ایک دم سے انہوں نے ہاتھ نکالا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا۔ تو پرچے تو بہرحال نکال لیے انہوں نے، لیکن وہ ہاتھ جل گیا، ہاتھ جل گیا، اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور لوگ حیران ہیں، نہ تو ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے، نہ کوئی ہاتھ جلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ چیخ رہے ہیں میرا ہاتھ جل گیا، میرا ہاتھ جل گیا۔ اور اتنی تکلیف میں وہ ہو گئے کہ ان کو چارپائی پر لٹا کر لے جانا پڑا گھر پر لے گئے، ہاتھ کو دھلایا، مرہم وغیرہ لگایا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ ہاتھ جلا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تکلیف مجھے ہو رہی ہے جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آگ کا انگارے میرے ہاتھوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب کئی گھنٹوں تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی تو پھر وہاں کے لوگ ان کو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ باشرہ تھے، دیندار تھے، ہے نا، اور میڈیکل لائن کا علم بھی ان کو بہت تگڑا تھا۔ تو انہوں نے سارے جانچ وغیرہ کی، چیک اپ وغیرہ کیا، ساری چیزیں کو معائنہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ سب نارمل ہے، ہاتھ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آخر کار 3 دن تک وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب قبر کے اندر کتنا سخت ہوگا کہ صرف اتنا ہاتھ پڑا تھا، اور اتنا ہاتھ پڑنے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ بے قرار، بے چین اور چیخ پکار، کیونکہ تکلیف حد سے زیادہ تھی، اور 3 دن کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے۔ تو اللہ کا عذاب قبر کا کتنا سخت ہوگا، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ کرنا چاہیے، اور قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کیجئے، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاریاں کیجئے میرے عزیز بھائیوں۔ تو ایسے واقعات جو ظاہر ہوتے ہیں نا، یہ ہم لوگوں کے لیے سبق کا ذریعہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو آخرت کی فکر کرو۔ اب سوچئے ذرا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا جب پوری باڈی ہماری قبر کے اندر جائے گی، لوگ ہمیں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، روشنی بھی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے، اور سوچو ذرا کہ عذاب میں ہم مبتلا ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا؟ ڈاکٹر بھی ہیں، سارے گھر والے ساتھ ہیں، پھر بھی وہ تکلیف جو ان کے ہاتھ کو لگی تھی نا، وہ اتنی خطرناک تھی کہ انہیں 3 دن تک سکون نہیں ملا، اور آخر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سوچئے ذرا کہ ہمیں تو پھر مرنے کے بعد وہیں رہنا ہوگا، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، فرشتہ عذاب میں ہمیں مبتلا کرے گا، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔